السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے اپنے گزشتہ شارٹ کے اندر ایک کوسچن کیا تھا کہ اگر آپ کسی دوسرے مذہب میں پیدا ہوتے تو کیا آپ دین اسلام کی طرف راغب ہو سکتے تھے؟ کیا آپ اسلام لا سکتے تھے؟ تو اس کے اوپر میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کامنٹ آیا ہے جو کہ ہے سیدہ انابیہ کی جانب سے۔ انہوں نے ایک ایوریج آنسر جو ہماری سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے وہی انہوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے۔ ہم فرسٹ آف آل یہ کامنٹ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سو دی کامنٹ از well, it actually depends on how much and what kind of information I receive about Islam while being in another. Also, it's not really about the information I absorb, it's minimally about Allah Ta'ala's hidayah to whoever it is bestowed. یہاں پر سیدہ نابیہ کہتی ہیں کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ مجھے کس قسم کی اور کتنی انفارمیشن ملتی ہے دین اسلام کے حوالے سے کسی دوسرے مذہب میں رہتے ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ صرف انفارمیشن کی بات نہیں ہے، یہ ڈپینڈ زیادہ یہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے ہدایت ملتی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہاں پر ہم ایک کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں۔ کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں اللہ کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی، اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو دو رستے دکھا دیے گئے، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے۔ آپ خیر کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ شر کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ ٹوٹلی آپ پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خیر کی طرف چلنا شروع کریں گے، آپ کے لیے خیر کے رستے ہموار ہو جائیں گے۔ آپ شر کی طرف چلنا شروع کریں گے، آپ کے لیے شر کے رستے ہموار ہو جائیں گے۔ اب جو بات یہاں پہ میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شر کے رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ ایک کالی سیاہ چادر آپ کے دل پر چڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے دل پہ مہر ہو جاتی ہے اور آپ ہدایت کی طرف پلٹ کے آ ہی نہیں سکتے۔ دراصل حقیقت ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو شر میں اتنا انوالو کر لیا ہوتا ہے کہ اب خیر کی طرف آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، نیئر ٹو امپاسبل۔ اور وہیں جب آپ خیر کے اندر خود کو انوالو کرتے ہیں تو خیر کے آپ اندر جب خود کو انوالو کرتے رہتے ہیں تو آپ کے دل سے وہ سیاہ چادریں ہٹتی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پیچھے شر کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب جو انفارمیشن آپ معاشرے سے ایبزارب کرتے ہیں وہ اسی کردار کے بہاف پر آپ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی دوسرے مذہب کے اندر بھی موجود ہیں اور آپ خیر کے کام کرتے ہیں تو آپ خیر کی چیزوں کو جلدی ایبزارب کریں گے بنسبت کے شر کی چیزوں پہ۔ میک سینس؟ جب آپ شر کی چیزوں کو خود سے دور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شر کی چیزوں سے احساس بیزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ لائک جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کی میراث کے طور پر اسلام کو لے کر چلے، بلکہ جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے اس ہی بیس پر ایکسیپٹ کیا کہ انہیں اپنے مذہب کے اندر یا انہیں اپنے اس کلچر کے اندر سکون نہیں ملتا تھا، انہیں سکون اسلام میں ملا اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اب اس قسم کا آنسر کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہی ہم ہدایت یاب ہو سکتے ہیں، یا سیکنڈلی یہ کہ جس قسم کی انفارمیشن ہمیں ملے گی تو ہمیں خود سے سوال کریں گے کیا ہم اپنے ارد گرد اپنے انوائرمنٹ کے اندر ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ جس سے ایک نان مسلم اسلام کی طرف آئے۔ ہم مذہب کی دھجیاں اڑا کر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہماری آگے ایک سیریز آنے والی ہے، تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں گے، لیکن وہ سیریز تھوڑی سی سینسٹیو ہونے والی ہے۔ اس سیریز کے حوالے سے میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا جلد از جلد آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز شیئر کر سکوں، لیکن یہ کہ فی الحال میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ خود سے سوال کرنا شروع کریں کہ اللہ نے آپ کو آخر بنایا کیوں ہے، وجہ کیا ہے آپ کے تخلیق میں۔ اللہ کی کوئی بھی تخلیق ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، آپ بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، تو برائے کرم اپنا مقصد پہچانیں، خود کو پہچانیں، اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ پر ایمان لائیں اور اس دین حق کو آگے پھیلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیو شارٹ کے اندر۔ جب تک آپ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔